بتا رہا ہوں کہ قرآن ہمارے گھر میں کیسے آیا. ہمارے نبی نے اعلان کیا چلو احد میدان میں آؤ. ایک لڑکا ہے, بولو ایک لڑکے ہیں, ان کا نام ہے بشیر. ساتھ میں بولو کیا نام ہے, پورا مجمع ساتھ میں بولے کیا نام ہے, اور ساتھ میں بولے کیا نام ہے. 8 سال کی عمر ہے. بولے کتنے سال کی عمر ہے. وہ اپنے گھر میں کھیل رہا ہے. لڑکا بشیر 8 سال کی عمر اپنے گھر میں. ان کے ابا کا نام ہے حضرت عقبہ. کیا نام ہے, حضرت عقبہ. قرآن مجید پڑھ رہے, بس گھر میں باپ اور بیٹا, باقی گھر میں کوئی نہیں. باپ اور بیٹے کی عمر, ابا قرآن پاک پڑھ رہے. اب اعلان ہو رہا ہے, پورے مدینے میں اعلان ہو رہا ہے, چلو احد میدان میں چلو, احد میدان میں چلو, چلو چلو احد میدان میں چلو, اللہ معاف کرے گا, اللہ معاف کرے گا, اللہ جنت دے گا. حضرت عقبہ قرآن پڑھتے پڑھتے زور سے رو پڑتے ہیں. تو بیٹا جو 8 سال کا کھیلتا نا, ماں یوکی کا یادی او میرا باپ روتے ہو. بھائی کوئی بھی بیٹا 8 سال کا ہو اپنے باپ کو روتا ہوا دیکھے تو اسے رونا آئے گا کہ نہیں. وہ 8 سال کے بیٹے بشیر بھی رونے لگے, ابا تم کائے کو روتے, ابا تم کائے کو روتے. تو ابا نے کیا کہا, حضرت عقبہ ابا نے کیا کہا, نبی کا اعلان ہو رہا ہے احد میدان میں آؤ, اللہ معاف کرے گا, اللہ جنت دے گا. میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں. حضرت عقبہ کہتے ہیں باپ ہے, میرا بھی جی چاہتا ہے جاؤں, اللہ معاف کرے گا, اللہ جنت دے گا, لیکن بیٹا میں جاؤں گا, تجھے کون سنبھالے گا, اس لیے کہ تیری ماں نہیں ہے, تیری ماں کا انتقال ہو گیا. یہاں میں کوئی جان پہچان والا زیادہ نہیں ہے. اے بیٹا تیری عمر 8 سال کی ہے, میں چلا جاؤں گا, تجھے کون سنبھالے گا. اس لیے آج تیرا باپ جا نہیں سکتا نا میدان میں, اس سے رونا آتا. میرے دوستوں وہ 8 سال کے حضرت بشیر اپنے ابا کے پاؤں پکڑ لیے, نہیں ابا تم کو جانا پڑے گا, تم کو جانا پڑے گا. جب اللہ معاف کرنے والا, اللہ جنت دینے والا, تو تم کو جانا پڑے گا. میرے دوستوں نہیں معلوم باپ اور بیٹے میں کیا بات ہوئی, لیکن آخر میں باپ تیار ہو گئے. بولو آخر میں ابا تیار. اب تیار ہو گئے, اونٹ تیار کر لیا, اونٹ تیار کر لیا, بیٹھ گئے. دیکھو میرے دوستوں باپ ہوتا ہے. ارے بولو نا, باپ ہوتا ہے. بھلے باپ آنکھ نکالتا ہوگا, بھلے باپ ہم کو ڈراتا ہوگا, بھلے باپ ہم پہ ناراض ہوتا ہوگا, لیکن وہ بھی دل میں کلیجے میں ہماری محبت رکھتا ہے. یہ حضرت عقبہ باپ ہے, اپنے اونٹ پہ بیٹھ گئے. بیٹے کی عمر کتنی ہے کیا کام معلوم, اے بیٹا چل تو بھی بیٹھ جا نا, تو بھی بیٹھ جا. کہا ابا مجھے بھی میدان میں لے کے جا رہے. اب میدان میں نہیں لے کے جا رہا, تھوڑی دیر تک تیرے کو ساتھ میں لے کے چلوں. اتنی دیر تک تو کم از کم ایک باپ اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کرتا رہے گا. اتنی دیر تک تو میں تجھے دیکھتا رہوں گا, تھوڑی دیر تک میں تجھے لے کر چلوں گا, پھر اس کے بعد میں تجھے چھوڑ دوں گا. تو سیدھا چلتے چلتے واپس اپنے گھر پہ آنا. اور دیکھ بیٹا میں نے گھر پہ تیرا کپڑا بھی بنا کے رکھا, تیرا کھانا بھی تیار کر کے رکھا, تو آرام سے کھانا پینا, میں آؤں گا, پھر اپنی ملاقات ہوگی. میرے دوستوں وہ باپ کیا نام ہے, حضرت اپنے بیٹے 8 سال کے بیٹے کو اونٹ پہ بٹھا دیا, لے کے چلے. ارے تھوڑے قدم اونٹ چلا ہوگا, باپ ہے نا باپ, خیال آیا اگر اونٹ زیادہ آگے چلا گیا اور میرا بیٹا راستہ بھول گیا تو جلدی سے اونٹ کو رکا دیا, خود اتر گئے, اپنے بیٹے کو اتارا, اپنے بیٹے کو گلے لگایا, کہا بیٹا بس اب یہاں سے دوڑتا اپنے گھر چلا جا, میں یہاں سے آگے جا رہا ہوں. میرے دوستوں بیٹے نے کیا کہا, 8 سال کا بیٹا کیا کہتا ابا جاؤ, آج اللہ تم کو جنت دے گا. بیٹا کہتا ابا جاؤ, اللہ معاف کرے گا, لیکن ابا ایک کام کرنا. وہ بیٹا کہتا 8 سال کا بیٹا کہتا ابا ایک کام کرنا. حضرت عقبہ نے واپس گلے لگایا, ارے بیٹا بول میں کیا کام کروں. کہا ابا جلدی آ جانا, میں آپ کا انتظار کروں گا. انتظرک یا ابی, کہ میرا ابا جلدی آ جانا, میں تمہارا بولو میں تمہارا انتظار کروں گا. میرے دوستوں حضرت عقبہ اونٹ پہ بیٹھ گئے, حضرت بشیر دوڑ کے جانے لگے. حدیث پاک میں لکھا وہ منظر کیسا ہوگا, بیٹا مڑ کے کبھی باپ کو ہاتھ کرے, باپ کبھی مڑ کے بیٹے کو ہاتھ کرے, جب تک دونوں کی نظر ملتی گئی, ایک دوسرے کو اشارہ کرتے گئے. وہ وقت آیا کہ ابا آگے نکل گئے اور بیٹا اپنے گھر میں چلا گیا. اب سنو, 8 سال کے بیٹے بشیر کہتے میں گھر میں آیا, 8 سال کی عمر کا میں گھر میں آیا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے. وہ حضرت بشیر کہتے میں رات کو سوتا تھا تو خواب میں مجھ کو میرا ابا دکھتے تھے, میں چونک کے اٹھ جاتا تھا میرا ابا, اور دیکھتا تو سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بشیر کہتے معلوم نہیں کیسے دن میں نے گزارے, کیسی راتیں میں نے گزاری, وہ کیسے میں نے کپڑا نہیں بدلا, وہ کا وہی پرانا کپڑا پہن کے گھومتا رہا, کبھی کھایا تو کبھی نہیں کھایا, کبھی پیا تو کبھی نہیں پیا. وہ بشیر کہتے لیکن وہ وقت آیا, مجھے خبر ملی کہ احد میدان سے واپس آ رہے, سب لوگ واپس آ رہے. وہ بشیر کہتے اس دن میں نہایا, اس دن میں
8 साल की उम्र नहाया और सबसे अच्छे कपड़े पहने ताकि मेरे अब्बा गुस्से नहीं हुए, और कहते मैंने अच्छे कपड़े पहने और एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हो गया। हर आने वाला आता था लोगों के गले लगता था, हर आने वाला आता था लोगों के गले लगता। हजरत बशीर कहते मैं 8 साल का कोने में खड़ा, मुझे मेरा अब्बा नजर नहीं आते, मुझे मेरा अब्बा नजर नहीं आते। कहते वो 8 साल के हजरत बशीर क्या कहते मालूम क्या कहते, जब बहुत देर तक मुझे मेरा अब्बा नजर नहीं आए तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल आ रहे हैं। अब वो हजरत बशीर कहते मैं 8 साल का, मेरे अंदर कहाँ डिसिप्लिन, मैं सीधे जाके अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ लिया। वो हजरत बशीर कहते मैं 8 साल का, मैंने अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ा और मैंने कहा कहीं पर खोई नबी अभी, मेरा अब्बा कहाँ है, कहीं पर खोई नबी अभी, मेरा अब्बा कहाँ। वो बशीर कहते मैं 8 साल का रो रो कर कहने लगा कि अल्लाह के रसूल मुझे ये बताओ मेरा अब्बा कहाँ। वो हजरत बशीर कहते मेरे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, आंखों से आंसू धड़ धड़ बहने लगे। हजरत बशीर कहते मैंने नबी का हाथ छोड़ा और मैंने कहा अलिम तू अन्ना अभी कदुस्तुशिदा। हजरत बशीर कहते मैंने नबी का हाथ छोड़ा और मैंने कहा हाँ मेरे नबी मुझे पता लग गया मेरे अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए, मेरे अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए, तभी तो आपको जवाब नहीं देते। हमारे नबी ने बशीर के सर पे हाथ रखा, कहा हाँ तेरा अब्बा का इंतकाल हो गया, तेरा अब्बा शहीद हो गए, हमने ही जनाजे की नमाज पढ़ाई, हमने उनको दफन कर दिया। ये कहकर हमारे नबी आगे बढ़े, ये कहकर हमारे नबी आगे बढ़े। मैं आपसे पूछता हूँ 8 साल के बेटे पर क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी होगी, जो एक तमन्ना थी, एक उम्मीद थी, कितनी रातों की तमन्ना, कितने दिनों की तमन्ना, मेरा अब्बा मेरा अब्बा। वो बशीर ने क्या किया, 8 साल की उम्र थी ना, वहां से दौड़े 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 एक दरख्त के नीचे जाके बैठ गए। उस दरख्त के नीचे जाके बैठे जहां कभी कभी अपने अब्बा के साथ बैठा करते थे, वो दरख्त के नीचे जाके बैठ गए और दोनों हाथ उठाकर कहा अल्लाह माँ तो पहले बुला लिया, अल्लाह माँ को तो बहुत पहले बुला लिया, आज अब्बा को भी तूने बुला लिया। ये कहकर 8 साल के बशीर रोने लगे। अचानक उनके सर पर किसी ने हाथ रखा, हजरत बशीर के सर पर 8 साल की उम्र किसी ने हाथ रखा और कहते मैंने ये ऊपर देखा तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह के रसूल कहते बशीर क्या कहता है, अल्लाह ने तेरी माँ ले ली, अल्लाह ने तेरे अब्बा को ले लिया। हमारे नबी ने हजरत बशीर को अपने सीने से लगाया और हमारे नबी ने क्या कहा है, बशीर फिक्र मत कर, आज से मदीने में तेरी माँ आयशा बनेगी और तेरे अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ हजरत बशीर कहते मुझको सीने से लगाया और फिर तो मेरे को गोद में उठा लिया। हाँ मेरे नबी ने गोद में उठाया। हजरत बशीर कहते मेरे नबी मुझको लेके मदीने की गली में चले, बहुत सारे बच्चे खेलते थे। हजरत बशीर 8 साल के कहते मैंने सारे बच्चों को कहा तुमसे अच्छा मैं हूँ, इसलिए कि मेरी माँ से बढ़कर तुम्हारी माँ नहीं और मेरे अब्बा से बढ़कर तुम्हारे अब्बा नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों खैर हजरत बशीर बड़े हो गए। मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना है कि ये तो हजरत बशीर का मामला है, बाप बेटा, बेटा जितनी मोहब्बत करता होगा बाप से, बाप उससे ज्यादा मोहब्बत करता होगा। तो जब बशीर का ये हाल है, मैं आपसे पूछता हूँ अब्बा क्या नाम था, हजरत उकबा, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ वो मैदान में जब उनको मारा जाता होगा, उनको जब तीर लगा होगा, अरे बोलो उनको तीर लगा होगा, उनको नेजा लगा होगा, क्या उनको अपना बच्चा याद नहीं आता होगा, उनको अपना बच्चा याद नहीं आता होगा। आप सोचो हजरत उकबा की आखिरी घड़ी में वो क्या क्या सोचते होंगे, मेरा बेटा खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मेरे बेटे के कपड़े का क्या होगा, मेरे बेटे का एक मैं ही तो सहारा था, वो मैं भी जा रहा हूँ, अब मेरा बेटा अकेला होगा। अब सोचो हजरत उकबा की रूह निकली होगी, एक एक सांस में आवाज आती होगी मेरा बेटा क्या हो गया, मेरा बेटा क्या हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों हजरत उकबा ने कयामत तक आने वालों को बताया हमने बच्चे की मोहब्बत को पीछे कर दिया और आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत को आगे कर दिया। मेरे दोस्तों ये हालात के बाद कुरान हमारे घरों में आया है। लेकिन मेरे दोस्तों एक सवाल मैं आपसे पूछूं, वो उकबा थे जिन्होंने बेटे की मोहब्बत को पीछे कर दिया और नबी की मोहब्बत को, बोलो बोलो नबी की मोहब्बत को, और हमने क्या किया, वो नबी की मोहब्बत को हमने क्या किया। मेरे दोस्तों हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, बोलो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुर रहमान, क्या नाम, ईमान नहीं लाए, ईमान नहीं लाए। बदर का मैदान है, बदर का मैदान, सामने हजरत अबू बकर है, यहाँ बेटे हजरत अब्दुर रहमान। चलो बदर का मैदान खत्म हुआ, फिर हजरत अब्दुर रहमान मुसलमान हुए। हजरत अबू बकर के बेटे कौन, हजरत अब्दुर रहमान। क्या कहा मालूम मुसलमानों के, क्या कहा, अब्बा
او ابا بدر کے میدان میں کئی مرتبہ تم سامنے آئے، بدر کے میدان میں کئی مرتبہ تم سامنے آئے، مگر باپ ہونے کی وجہ سے میں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ ہاں تو نے باپ ہونے کی وجہ سے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن بیٹے عبد الرحمان ایک بار بھی تو بدر کے میدان میں سامنے نہیں آیا، ورنہ اللہ کی قسم تلوار اٹھا لیتا، بیٹے کی محبت کو پیچھے کر دیتا، محمد کی محبت کو آگے کر دیتا۔ میرے دوستوں، ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ کھانا کھا رہے حضرت عبداللہ کھانا کھا رہے، کھانے میں دودھی ہے، دودھی کو کیا بولتے گجراتی میں؟ دودھی بولتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کو بہت پسند، کھانے میں دودھی ہے۔ حضرت عبداللہ کیا کر رہے؟ برتن میں سے دودھی نکالی کھا لی، پھر برتن میں ڈھونڈا دوسری دودھی کھا لی، پھر تیسری دودھی کھا لی۔ بیٹا جوان سامنے بیٹھا، بوڑھے حضرت عبداللہ بوڑھے، بیٹا جوان سامنے بیٹھا، کہا ابا بھوک بہت لگی ہے۔ کہا بھوک نہیں لگی ہے، دودھی نبی کو پسند تھی اس لیے چن چن کے کھاتا ہوں، ایک ایک ٹکڑے پر 100 شہیدوں کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ اچھا نبی کو دودھی پسند تھی اس لیے آپ کھاتے ہو، میرے کو نہیں پسند ہے، میرے کو دودھی۔ میرے دوستو آج بھی حدیث میں لکھا حضرت عبداللہ دسترخوان سے کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا اللہ کی قسم اگر تلوار ہاتھ میں ہوتی تو تیری گردن اڑا دیتا، جو نبی کو پسند ہے وہ تجھے نہیں پسند، تو اپنی زبان سے کہتا، اگر تلوار ہاتھ میں ہوتی تیری گردن اڑا دیتا۔ اور حدیث پاک میں لکھا حضرت عبداللہ اور 10 سال مدینے میں رہے مگر اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، اس لیے کہ بیٹے نے یہ کہہ دیا کہ جو دودھی محمد کو پسند ہے وہ مجھے پسند۔ میرے دوستو آؤ اب ہماری زندگی پہ آ جاؤ، ہم کو نبی پسند ہے؟ ارے بولو نا ہاں یا نہیں، بات ختم کر دو۔ پسند ہے تو ہاتھ اوپر کرو، ہاں پسند ہے بھائی، نبی پسند ہے، نبی سے موت ہے، پسند ہے نا؟ اچھا جس کو نہیں پسند ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ، جس کو نبی نہیں پسند ہے ہاتھ اٹھاؤ، سب کو پسند ہے؟ ہاں میرے دوستو غدار ہے، غدار دھوکے باز ہے وہ مسلمان جو نبی کے چہرے کو توڑتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے مجھ کو نبی پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے، بولو مدینہ منورہ، بہت پتے کی بات ہے، مدینہ منورہ پہنچے تو سب لوگ ملنے آئے، بولو سب لوگ ملنے آئے، اس میں مرد بھی ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، پورا گروپ تیار ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ انٹری کہاں پر انٹری ہو رہی ہے؟ مدینہ منورہ، بولو المدینہ المنورہ، اللہ سب کو لے جائے، بولو آمین۔ تڑپ تڑپ رہے ہیں ہم غلام، اللہ ہم کو لے جائے، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہوئے تو بڑا گروپ تھا، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے، وہیں زمین پر چادر بچھا دی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، دائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اتنے میں ایک جوان خوبصورت ہٹے کٹے صحابی دوڑتے دوڑتے آ رہے، ہاں دوڑتے دوڑتے آ رہے، ہاتھ میں تلوار ہے، بولو ہاتھ میں تلوار، آئے نام ان کا سن لو، ان کا نام ہے حضرت طلحہ، بولو کیا نام؟ پورا نام ہے طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صرف اتنا یاد رکھیں حضرت طلحہ، وہ آئے جوان تھے، آ کر کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں۔ آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں؟ ہاں۔ آپ کے پاس قرآن اترتا ہے؟ ہاں۔ آپ سچے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو طلحہ نے کہا ہاتھ بڑھاتا ہوں، ایمان قبول کرتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اچھا جیسے ایمان قبول کیا، اب جوان تھے، کہنے لگے میرے پیارے نبی آج سے وعدہ ہے، جو کہو گے کروں گا، جس سے روکو گے رک جاؤں گا، آپ کہو گے کرنا ہے تو طلحہ جان دے گا مگر کرنا ہے، آپ کہیں گے نہیں کرنا ہے جان دے دوں گا مگر۔ تو ہمارے نبی سمجھے کہ یہ جوان سب کو جوش بتا رہے، تو ہمارے نبی نے کہا تلوار ہے نا تمہارے پاس؟ کہا ہے۔ جا باپ کو قتل کر کیا، جا کہتے ہو نا جو کہو گے کروں گا، جا باپ کو قتل کر کیا۔ تو وہ تو تلوار لی اور جانے لگے، ہمارے نبی نے پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا، کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں، ہمارے نبی فرماتے میں مدینے میں توڑ کے لے نہیں آیا، مدینے میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا، میں تو
اب سننا، ہمارے نبی نے کپڑا تھام لیا، نہیں 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 ایسے نہیں، میں مدینے میں توڑ کے لینے آیا. سننا رولا دینے والا واقعہ. ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ تم جوان ہو نا، امتحان لینا تھا. اور طلحہ جو روئے روئے، اللہ کے رسول میں ایمان لایا ہوں، کوئی مذاق نہیں، میں ایمان لایا ہوں اور آج سے وعدہ ہے جو کہو گے بولو کروں گا، جس سے روکو گے رک جاؤ. اور اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی شریعت ہی نہیں کہ نبی جو کہے بولو وہ کرنا، اور نبی جس سے روکے رک جانا. خود اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 28، اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر جو کرنے کہے پورا مجمع بولے کرنے کے لیے تیار، اور نبی جس سے روکے اس سے رکنے کے لیے. تو طلحہ نے وہی کہا. ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے طلحہ آج سے تم میرے ہو گئے، میں تمہارا ہو گیا. اب کیا ہوا معلوم؟ مدینے میں طلحہ ہمارے نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سفر حضر ہر جگہ بولو ہمارے نبی اور طلحہ، بولو ہمارے نبی اور طلحہ، ہمارے نبی اور طلحہ. ایک لمبا زمانہ گزر گیا. ایک دن کیا ہوا سننا، ایک دن کیا ہوا فجر کی نماز اور طلحہ نماز کو نہیں آئی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بولو نماز کو، کیونکہ ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ جیسے فجر ہو گئے بھائی طلحہ کہاں ہے، پھر طلحہ سے کچھ بات چیت کر. لیکن آج فجر میں نہیں آئی، چلو کچھ کام ہوا ہوگا کیونکہ بہت دور رہتے ہیں مسجد نبوی سے، بہت دور، یا جو بھی مسجد تھی وہاں سے بہت دور رہتے. چلو یہ ہوا کہ ظہر میں آئیں گے، ظہر میں بھی بولو طلحہ نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں. ہمارے نبی رات کو سوچ رہے 5 نمازیں ہو گئی طلحہ نہیں آئی. چلو دوسرے دن فجر ظہر عصر مغرب عشاء بولو طلحہ کتنی نمازیں ہو گئی 10. تیسرے دن فجر ظہر عصر کتنی ہو گئی 13. آج 13 نماز ہو گئے. عصر کی نماز کے بعد ہمارے نبی یوں پیچھے مڑے اور کہا 13 نمازیں ہو گئی، طلحہ کہاں ہے؟ اینا طلحہ، طلحہ کہاں ہے؟ تو کوئی کونے میں کھڑے ہوئے کہا وہ تو بہت بیمار ہے، آخری سانس لے رہے، تو موت کے قریب ہے. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے معلوم ہی نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ طلحہ اتنے بیمار ہیں. ہمارے نبی نے سارے لوگوں کو کہا چلو چلو طلحہ کی عیادت کے لیے جا رہے. اب میرے پیاروں سمجھ لینا سالار جنگ والوں، یہ بھی بہت بڑی عیادت ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. کسی مریض کی عیادت کر لینا، کسی بیمار کے پاس جا کے پوچھ لینا تیری طبیعت کیسی ہے. کرو گے بولو کرو گے انشاءاللہ. یہ اپنے یہ جو کمیٹی ہے نا، یہ سالار جنگ کے جوانوں جنہوں نے یہ پورا پروگرام رکھا، وہ اپنی ایک کمیٹی بنائے، اور کمیٹی میں یہ ہو کوئی بھی بیمار ہوئے آپ سے اگر مدد ہو سکے تو کرنا، نہ ہو سکے تو صرف اتنا پوچھنا تیری طبیعت کیسی ہے. میرے پاس پیسہ نہیں ہے، باقی کوئی بھی کام ہوگا میرے کو بلانا، بھاگنا دوڑنا ہوگا میں دوڑوں گا، اتنا بول کے آپ چلے آؤ. لکھا ہے صبح میں کسی بیمار کو اتنا بول دو، شام تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر چلو طلحہ کے گھر. سننا بہت پتے کی بات ہے، پوائنٹ کو پوائنٹ سے جوڑنا. ہمارے نبی جب گئے تو طلحہ بے ہوش تھے. بولو طلحہ. آج کے زمانے میں کہتے قومے میں چلے گئے، اسی طرح حضرت طلحہ بے ہوش ہو گئے، کچھ پتا نہیں. ہمارے نبی ساتھ قریب گئے، طلحہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، بہت دیر تک ہمارے نبی روئے. پھر ہمارے نبی نے گھر والوں کو جمع کیا، سب گھر والے آگے. سننا ہمارے نبی کتنا ہم سے پیار کرتے تھے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ گھر والوں کو کہا دیکھو طلحہ بے ہوش ہے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا آج رات کو ان کا انتقال ہو جائے گا. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. آج رات کو ان کا انتقال ہو جائے گا. ہمارے نبی فرماتے دیکھو اتنا یاد رکھنا میں واپس جا رہا ہوں، کیونکہ 3 کلومیٹر ہمارے نبی چل کر آئے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا میں واپس جا رہا ہوں، مجھے مغرب بھی پڑھانا ہے، مجھے عشاء بھی پڑھانا ہے. لیکن رات کو جب ان کا انتقال ہونا، ہمارے نبی پورے گھر والوں کو کہہ رہے بلکہ گاؤں والوں کو کہہ رہے رات کو مجھے بلانا. کیوں بلانا؟ کیونکہ یہ میرا بہت پیارا ہے، طلحہ میرا بہت پیارا ہے، تم لوگ مجھے بلانا. میں اپنے ہاتھوں سے غسل دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ. میں اپنے کپڑے کا کفن دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ. میں اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والا ہوں، بولو سبحان اللہ. اور جنازے کی نماز کوئی نہیں پڑھائے گا، میں ان کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا.
تو سارا مجمع رونے تو لگا کیونکہ انتقال کی خبر تو مل گئی. ہمارے نبی وہاں سے واپس ہوئے, ہمارے نبی دور گئے ہوں گے. اے پورا مجمع سبحان اللہ بولو. طلحہ کو ہوش آ گیا, بولو سبحان اللہ. اچھا حضرت طلحہ کو ہوش آیا, اتنی دیر کے بعد ہوش آیا. دھیرے دھیرے زبان میں پہلا سوال, این نبینا, ہمارے نبی کہاں ہے؟ پہلا سوال آنکھ کھولنے کے بعد, ہمارے نبی کہاں ہے؟ میرے نبی کہاں ہے؟ اور رو رہے, میرے نبی کہاں ہے؟ میری آنکھیں بند ہو گئی, کتنی دیر سے میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا, بہت یاد آتی ہے, میرے نبی کہاں ہے؟ تو گھر والوں نے کہا ابھی آئے تھے, ابھی آئے تھے. کہا آئے تھے, کیا بول کر گئے؟ کہا یہ بول کر گئے آج رات کو تم اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے. وہ آئے گے, تمہیں غسل دینے والے اپنے مبارک ہاتھوں سے, تمہیں اپنے کپڑے میں کفن دینے والے, تمہارے جنازے کی نماز پڑھانے والے, اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والے. معلوم ان کے اندر ہمت نہیں تھی, مگر تھوڑا سا اپنی کمر کو سیدھا کیا اور کہا اللہ کا واسطہ ہے نہیں بلاؤ گے رات کو, میرا انتقال ہوگا تو نہیں بلاؤ گے. سب نے کہا وہ اپنے ہاتھوں سے, نہیں وہ اتنے دور سے آئیں گے, رات کو اندھیرا ہوگا, راستے میں پتھر ہوں گے, راستے میں کانٹے ہوں گے, راستے میں دشمن ہو جائیں گے. ارے میں میرے نبی کے غسل کے بغیر کوئی غسل دے دینا, کوئی جنازہ پڑھا دینا, کوئی دفن کر دینا, کوئی کفن دینا, وہ مجھے گوارا ہے. لیکن میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے گا وہ مجھے گوارا نہیں. میرے نبی کو راستے میں پتھر لگے گا وہ مجھے برداشت نہیں ہے. میرے نبی کو کوئی دشمن چھیڑے گا وہ مجھے برداشت نہیں ہے. کوئی اور مجھے کفن دفن کر دینا, انسان ہوں, امتی ہوں, چلا جاؤں گا, مگر نبی کو ستا کے تو نہیں جاؤں گا. بس اتنا کہا, گھر والوں کو وصیت دی, اور پھر طلحہ بے ہوش ہو گئے. بولو پھر طلحہ رات کے سناٹے میں انتقال ہو گیا, کیونکہ نبی نے فرمایا تھا وہ ہو گیا جو نبی کہتے ہیں, بولو وہ ہو جاتا ہے, ہو گیا. اچھا ہمارے نبی کو کوئی خبر ہی نہیں. فجر کی نماز پڑھائی آپ نے, فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی پیچھے مڑے اور کہا کوئی طلحہ کی خبر؟ ہم کل گئے تھے اور جبرائیل نے ہمیں کہا تھا رات کو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے, ہمیں غسل دینا تھا, کفن دینا تھا, کوئی خبر؟ تو دیکھا تو پیچھے ان کے سارے گھر والے بیٹھے ہوئے. ہاں ہو گیا رات کو انتقال. تو ہمارے نبی نے فرمایا افلا علمتمونی, ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. مجھے خبر نہیں تھی, رات کو انتقال ہو گیا, مجھے خبر نہیں تھی. غسل تو مجھے دینا تھا نا, میرے طلاق کو کفن مجھے پہنانا تھا, میرے طلاق کی جنازے کی نماز مجھے پڑھانا تھی. ارے میرے طلاق کو دفن تو مجھے کرنا تھا, تم نے مجھے خبر نہیں دی. گھر والے روتے روتے دینے والے, ہم بھی چاہتے تھے کہ آپ آئے, مگر طلاق کو ہوش آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کوئی اور مجھے دے دے, مگر میرے نبی کو کانٹا چبھے یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا. اے میرے پیاروں کیا منظر تھا, پوری مسجد نبوی نے رونا شروع کر دیا. اور ہمارے نبی نے یاد کرے طلحہ آخری مرتبہ مجھے تجھے دیکھنا تھا. طلحہ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ رات کو آخری مرتبہ تجھے دیکھوں گا, میرا امتی میں تجھے دیکھوں گا, تجھے بہت اچھا وعدہ مجھ سے کیا تھا. بس ہمارے نبی نے فرمایا فجر کی نماز ہو گئی تھی, ہمارے نبی نے فرمایا سب چلو اب طلحہ کی قبر پر چلو, چلو سب طلحہ کی قبر پر چلو. پورا مجمع طلحہ کی قبر پر پہنچا. سننا ہمارے نبی معلوم نہیں روتے گئے, کچھ پڑھتے گئے, روتے گئے, کچھ پڑھتے گئے, لیکن آخر میں ہمارے نبی نے جو دعا مانگی ہاتھ اٹھا کر, کیا دعا مانگی, کاش یہ دعا میرے اور آپ کو مل جائے. ہمارے نبی نے آخر میں دعا مانگی, اتنی زبردست دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم القی طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ. کیا ہمارے نبی نے دعا مانگی ہے, پورا مجمع تڑپنے لگا. ہمارے نبی نے روتے روتے دعا مانگی, اللہ کل قیامت کا دن ہوگا, سب کی قبر کھلے گی, اللہ تعالیٰ کی بھی قبر کھلے گی, لیکن اللہ کل طلحہ کی قبر کھلے, ایسی کھلے کہ اللہ طلحہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو, تو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو, طلحہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو, اور اللہ تو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو. اللہ میرے طلحہ کی قبر کو ایسے کھولنا کہ دونوں طرف مسکراہٹ ہو. بندہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے, اللہ بندے کو دیکھ کر مسکرائے. میرے پیاروں علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پوچھنے والوں نے پوچھا میرے نبی اتنی پیاری دعا, طلحہ کو اتنی پیاری دعا. ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ نہیں,
قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی وہ وعدہ کر لے جو طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس کے لیے میری وہی دعا ہے، وہ قبر سے اٹھے گا، وہ اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا، اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہوگا، لیکن وہ وعدہ کر لو جو طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ پوچھا کیا وعدہ کیا تھا؟ کہا طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے مصطفیٰ جو کہو گے کروں گا، جس سے روکو گے رکوں گا۔ ہمارے نبی فرماتے دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، دروازہ قیامت تک کھلا ہے، کیونکہ اگر طلحہ میرا امتی ہے تو بعد میں آنے والا بھی تو میرا امتی ہے، میں بھی تو نبی کا امتی ہوں، آپ بھی تو نبی کے امتی ہیں۔ ایسا چھوڑے کہ ہمارے نبی طلحہ کے لیے رحمت بن کر آئے، اللہ نے رحمت للعالمین کہا، ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے نبی فرماتے دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ وہ وعدہ کر لو جو طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے نبی جو آپ کہیں گے کروں گا، جس سے روکو گے رکوں گا، یہ وعدہ پورا کر لو، میری دعا بھی تمہارے ساتھ ہے، قبر سے اٹھے گا تو اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا، اللہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہوگا۔ کون کون تیار ہے میرے پیاروں یہ وعدہ پکا کرنے؟ وہ لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کرنے کا وعدہ؟ کیا وعدہ کرنے کا؟ کہ جو نبی کہیں گے وہ، نہیں بولو نا وہ، اور جس سے نبی روکیں گے اس سے۔ اب اس کے لیے میں دو باتیں جلدی جلدی کر کے آگے بڑھوں میرے دوستوں۔ کون سا مہینہ؟ بڑی رات آنے والی ہے، ہاں بولو کون سی رات؟ شب برات، مئی کی 7 تاریخ ہوگی، مارچ کی 7 تاریخ انگریزی تاریخ ہوگی، وہ جو رات آئے گی وہ شب برات ہے۔ اور شب برات میں معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ یہ مہینہ کا نام کیا؟ آواز نہیں آئی۔ شعبان کا مطلب کیا؟ شعبان کا مطلب پھیلنا پھیلانا، بولو پھیلنا پھیلانا۔ اور اس کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہاتھ پھیلائے گا میں رحمت پھیلاتا رہوں گا، وہ ہاتھ اٹھاتا رہے گا میں رحمت پھیلاتا رہوں گا۔ تو یہ مہینہ، اچھا اور وہ رات آنے والی اس کا نام کیا؟ شب برات۔ برات کے معنی معافی کا اعلان، وہ رات میں معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ معلوم ہے وہ رات میں کیا اعلان ہوتا ہے؟ یہ جو مارچ 7 تاریخ جو رات آئے گی شب برات، اللہ اعلان کریں گے ہے کوئی میرا بندہ، اللہ کہیں گے میں پہلے آسمان پر ہوں، ہے کوئی بندہ معافی مانگنے والا معاف کر دو، ہے کوئی روزی مانگنے والا روزی بھر بھر کے عطا کرو، ہے کوئی ضرورت والا اس کی ضرورت پورا کرو۔ یعنی ہمارے نبی نے فرمایا شب برات میں اللہ اپنے ہر بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، چھوٹے بھی معاف کر دیتا، بڑے بھی معاف کر دیتا، لیکن اللہ ایک کو معاف نہیں کرتا۔ بہت بڑی فہرست ہے لیکن میں ایک بتا رہا ہوں، ایک کو معاف نہیں کرتا جس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہو، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اے میرے سالار جنگ والوں، ہم پورا شعبان روئیں گے، بڑی رات کو بھی روئیں گے، رمضان میں روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، ہم سجدے پہ سجدے کریں گے، ہم رکوع میں رکوع کریں گے، لیکن اگر ہماری ماں ہم سے ناراض یا ہمارا ابا ہم سے ناراض، اللہ کہے گا تجھے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے دوستوں وہ میں نے تاریخ اس لیے بتائی کہ وہ تاریخ آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، مت ستاؤ ماں کو، مت ستاؤ۔ اور بہت آسان طریقہ ہے، دیکھو تاریخ آئے گی اس کا انتظار مت کرو، موت تو کبھی بھی آ جائے گی، ابھی جا کے اگر ماں جاتی ہو یا کل، اگر آپ دیر ہو گئے تو کل جانے کا، دیکھو جانے کا۔ میری ماں تو اب نہیں رہی، میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا یہی بھونیشور اوڈیشہ میں ہلدر پور نا، ہاں رامکاپور میں آیا تھا، اور وہی مجھے خبر آئی تھی کہ میری ماں کو اچانک بے ہوشی آئی اور وہ آئی سی یو میں گئی۔ میں دوسرے دن فلائٹ پکڑ کے گیا، 24 گھنٹے ماں کے پاس کھڑا رہا، 24 گھنٹے کے بعد شام کے 6 بجے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے پیاروں، لیکن میں کام کرتا تھا وہ کام آپ لوگ کرو گے نہیں انشاءاللہ کرو گے؟ کیا کرنے کا مانو، ماں کبھی موڈ میں ہو نا، ہنسنے کا موڈ ہو، ماں کا موڈ بنتا ہے کبھی کبھی، جاؤ قریب جاؤ، جا کر کہو ماں ماں تیرے 3 بچے ماں یا 4 بچے، جتنے بھی ہوئے ماں، لیکن سب سے بڑا نالائق میں
میں سب سے زیادہ ستاتا ہوں ماں، میں نے تجھے بہت ستایا ماں، ماں کبھی بیوی کی سنا کبھی بچے کی سنا، ماں تیرا دل دکھایا ماں، تیرے کو معلوم ہے میری کیا حالت ہے ماں، اللہ کے واسطے میرے کو معاف کر دے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں ماں نے اگر آپ کے سر پر ہاتھ رکھا یا زبان سے بولی جا جا بیٹا میں نے معاف کر دیا، جیسے ماں یا ابا کہتے میں نے معاف کر دیا، اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے وہ ماں وہ باپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں 70 درجے زیادہ رحمت رکھتا، فرشتوں گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا۔ میرے دوستوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کیوں ہم کو باپ سے اتنی نفرت ہوتی؟ کیونکہ باپ کڑوا بولتا ہے نا، حق بولتا ہے، تو باپ سے نفرت ہو گئی ہے۔ ہمارے یہ سالار جنگ کے جوان آپس میں ملیں گے، موبائل پہ باتیں ہوگی، ہاتھ پہ ہاتھ تالیاں بجائیں گے، خوشیاں منائیں گے، وہ ایسا بولی وہ ایسا بولا، ہزاروں باتیں ہم کریں گے، لیکن گھر میں جاتا ہے تو باپ کے سامنے کیوں باتیں نہیں کریں گے؟ اچھا میں ایک بات بتا کر ختم کروں گا بات، پورا مجمع بولے گا۔ ہمارے یہاں شادی کا معاملہ آتا ہے، سالار جنگ میں شادی، کوئی شادی کا گھر والا بولتا ہے بھائی سب جوان جمع ہو جاؤ، بتاؤ کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ ارے وہ بڑے ٹیبل کون بچھائے گا، کرسی کون بچھائے گا، چٹائی کون بچھائے گا، کھلائے گا کون، بھاگے گا کون، مدد کون کرے گا؟ سارے جوان ماشاءاللہ 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 پورا گروپ تیار ہے۔ اس گروپ والے کو پوچھو کبھی ماں کا سر دبا باپ کا پاؤں دبا کر کبھی پوچھا ابا کتنی محنت کرتے ہو، کتنی محنت سے مجھے بڑا کیا، میں نے آپ کا کوئی حق ادا نہیں کیا، کبھی کیا ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا؟ اس لیے میرے پیاروں ہماری جنت ماں باپ ہے یا ہماری جہنم وہ بھی ماں باپ ہے، تو سب اپنے ماں کے ساتھ فرما برداری کرو گے نا انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کرو، اپنے ابا کے ساتھ بھی فرما برداری کرو گے، بولو انشاءاللہ۔ 3 کام ہو گئے، آخری کام میرے پیاروں یہاں سے جا رہا ہوں، معلوم ہے آئندہ کب ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن ایک بات طے کر لو، چوتھی بات کہ دیکھو پہلی بات کیا تھی لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، تیسری بات ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ ان تینوں کو اگر اپنے پاس جمانا ہے، تینوں کو اپنے پاس رکھنا ہے، تو چوتھے کام کے لیے ہاتھ اٹھا کر تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، بولو انشاءاللہ۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ، بولو کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ قسم اللہ کی علماء بیٹھے ہیں، قسم کھا کر کہتا ہوں نماز میں وہ پاور ہے، پورے بیان کا نچوڑ نماز میں، ورنہ آدمی کو شروع میں ٹینشن ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، بولو ہوا نا ٹینشن، ایمان رہے گا کہ چلا جائے گا۔ پھر نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے کہ نہیں، نمبر 3 میری ماں مجھ سے خوش ہے کہ نہیں، میرا باپ مجھ سے ناراض ہے کہ راضی ہے۔ چوتھا کام کرو، اللہ کہتے آٹومیٹک سب تیرے فیور میں ہوگا، تو نماز پڑھتا جائے گا، میں دنیا اور آخرت تیرے قدم پہ لے کر آ جاؤں گا۔ تو کون کون تیار ہے بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک آخری سٹیٹمنٹ سن لو، ہر نمازی جنتی ہوتا ہے، بولو ہر نمازی اور ہر بے نمازی۔ جوانوں سالار جنگ اور سارے میرے بڑے بوڑھے، میرے جو بڑے ہیں سب کو کھل کر کہتا ہوں، چاہے وہ بڑا مفتی ہوئے کہ عالم ہوئے کہ جو بھی ہوئے، اتنی بات کان کھول کر سن لو، نمازی جنتی ہوتا ہے، بے نمازی جہنمی ہوتا ہے۔ کسی نے بولا نہیں ہوگا، بہت کھل کے بولتا ہوں، پھر بولو نمازی جنتی اور بے نمازی جہنمی۔ آپ خود پڑھ کے مجھے بتاؤ گے، قرآن میں پارہ نمبر 29، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز پڑھنے والے، اللہ فرماتے سارے کے سارے زمین میں نماز پڑھنے والے، تم نماز پڑھتے جاؤ گے، اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا۔ معلوم ہے نمازی، آواز نہیں آ رہی، بولو نا بھائی، نمازی جنتی، اور بلند آواز سے بولو نمازی جنتی، بے نمازی جہنمی۔ پڑھنے کو بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن قرآن میں لکھا ہے، میرے ساتھ میں پڑھو نا، سب کو یاد ہوگا، پڑھو ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ پھر کیا؟ رک جاؤ، فویل، ویل جہنم،
خطرناک جہنم. کون جائے گا؟ بے نمازی جائے گا. بولو کون جائے گا؟ اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا، بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا. تو یہ چار باتیں کون کون لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ؟ آپ سب اٹھیں گے انشاءاللہ؟ آمین یا رب العالمین. لیکن میں وہ خطبہ پڑھاؤں گا اور ذکر کرواؤں گا انشاءاللہ، جو شروع میں ہم نے وعدہ کیا تھا شاہ اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ، اور ہم سب ذکر کریں گے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ کا ذکر کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں گجرات سے یہاں تک آیا اور میں نے گجرات میں بہت تقسیم کیا. میں نے سوچا کہ اوڑیشہ جا رہے ہیں وہاں بھی ضرور تقسیم کریں گے، اور میرے کو یہاں پہ آ کے معلوم پڑا کہ جگہ کا نام سالار جنگ ہے. اور ہمارے بیٹے قاری کامرال اسلام قمر نے ماشاءاللہ سالار جنگ والوں کو دعا دی، بہترین نظم پڑھی، بہترین نعت پڑھی، اور قاری اصغر حسین نے بہت اچھا پڑھا، اور بھی بہت سے مقررین نے یہاں اچھے اچھے اور بہت پیارے پیارے اور جامع اور معنی بیانات کیے. خود میں نے حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کو سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنے علماء ہیں اس کو قبول فرمائے، ہمارے سالار جنگ کے سارے جوانوں کو قبول فرمائے. اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. لیکن میں ایک درود لے کر آیا ہوں، بہت اچھا درود ہے. معلوم ہے ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری، بولو کون؟ حضرت ابو سعید. وہ بیان کرتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لالے پالے، خود بھی پریشان تھے، بیوی بچے بھی پریشان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک درود بتاتا ہوں، وہ پڑھ لو. حضرت ابو سعید خدری کہتے کیا کمال تھا وہ درود کا کہ میں پڑھا، کچھ دنوں میں مدینے کے امیروں میں میرا بھی نام آ گیا. سبحان اللہ اللہ. کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یہ درود تو بہت پاور والا. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے لیے نہیں، قیامت تک کوئی بھی میرا امتی پڑھے گا، بے حساب حلال برکت والی روزی اللہ اس کو دے گا. وہ کون سا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، میں وہ کارڈ بنا کر لایا ہوں انشاءاللہ. قاری کامرال اسلام قمر کو دیے، دامت برکاتہم کو دیے ہیں. آپ وہ یہاں کے جو ذمہ دار کو دے ہوئے. ہمارے نبی جب اس عمر کو پہنچے، بچپن مبارک، بولو بچپن مبارک، جب بچے کو کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے. کس کی ضرورت ہوتی؟ کھلونے کی. آپ سب نے دیکھا ہوگا، آپ ابا ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کا ایک وہ ٹائم آتا ہے کہ بچے کو وہ کبھی کبھی وہ گھگرا دیا جاتا ہے، کبھی کچھ بال دیا جاتا ہے. مطلب ایک عمر ہوتی ہے جس میں بچے کو کیا دینا پڑتا ہے؟ کھلونا. اب سننا، ہمارے نبی بچپن ہے، اپنے گھر میں ہے، اور ماں کا نام ہے بی بی آمینہ، اور غریبی اتنی ہے کہ کھانے کے لالے پڑے ہیں، گھر کا چھپر بھی نہیں ہے. اور بی بی آمینہ رات کا سناٹا ہے، میں سمجھتا ہوں رات کے 1-2 بجے ہوں گے. بی بی آمینہ نے ہمارے نبی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا محمد مجھے معلوم ہے تم یتیم ہو اور میں بیوہ ہوں، تمہارے کھلونے کی عمر آ گئی. اور بی بی آمینہ کہتی ہے میں گئی تھی مکہ میں مارکیٹ میں گئی تھی، بیٹا تمہارے واسطے کھلونا لینے گئی تھی، اور مارکیٹ میں کھلونا تھا، مٹی کا بھی تھا، لکڑے کا بھی تھا، لیکن بیٹا کیا کروں میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور مجھے کسی کے پاس قرض لینے کو بہت شرم آئی، اس لیے میں خالی ہاتھ واپس آ گئی. ورنہ ارادہ کر کے گئی تھی کہ میرے بیٹے محمد کے لیے مٹی کا کھلونا لے کر آؤں گی، کوئی لکڑے کا کھلونا لے کر آؤں گی، لیکن میں نہیں لا سکی. میرا بیٹا میرے کو، بی بی آمینہ کہہ رہی ہے سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹا مجھے معاف کرنا، تم یتیم ہو اور میں بیوہ ہوں. سچ بتاؤ ہمارے نبی یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ بولو یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فغدا ووجدك عائلا فأغنى. ہمارے نبی یتیم. بی بی آمینہ ایسا زار و قطار روئے کہ آپ کے آنسو کے قطرے ہمارے نبی کے جسم مبارک پر جائے اور کہے بیٹا میں نہیں لائی کھلونا نہیں لائی، کل کوشش کروں گی لیکن قرضہ نہیں مانگوں گی کسی سے، کوئی دے دے گا سستے میں تو مٹی کا کھلونا لے کر آ جاؤں گی. اتنا بی بی آمینہ کہہ رہی ہے اور اچانک بی بی آمینہ نے یوں دیکھا، بولو کیسے؟ یوں آسمان کی طرف دیکھا تو چاند ہے نا وہ آگے جا رہا ہے
آپ نے دیکھا ہوگا چاند ایک ہی طرف کھڑا رہتا ہے. بی بی آمینہ نے دیکھا چاند کہاں جا رہا ہے اور بہت فاسٹ جا رہا ہے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ چاند ادھر جا رہا ہے, ادھر رائٹ میں. پھر دیکھا کہ وہ چاند تو لیفٹ میں جا رہا ہے. تو بی بی آمینہ گھبرائی, آسمان کا نظام بدل گیا, کیا ہو گیا؟ چاند کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں, کیا ہوا؟ بی بی آمینہ نے نیچے دیکھا, فرماتی میرے اللہ کی قسم میرے بیٹے محمد کی انگلی مبارک ادھر جائے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے, میرے بیٹے کی انگلی مبارک ادھر جائے چاند دائیں طرف چلا جاتا ہے, میرے بیٹے کی انگلی مبارک ادھر جائے چاند بائیں طرف چلا جاتا ہے. بی بی آمینہ نے کہا میرے کان میں آواز آئی میرے اللہ کی, آمینہ میری بندی یہ میرا نبی بننے والا ہے, اسے کھلونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ زمین پر رہے گا, آسمانوں پر حکومت کرتا سبحان رہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہی نبی ہم کو نہیں پسند آئے نا. دیکھو اپنے چہرے دیکھو, ایسے پھٹیچر جیسے چہرے بنا کے بیٹھے. ہم کو نبی نہیں پسند آئے نا. ہمارے نبی وہ نبی تھے جو انگلی مبارک سے اشارہ کرتے تھے, بولو چاند کے ٹکڑے دو ٹکڑے کرتے تھے. اس سے بڑھ کے بات بتاؤں, سنو گے تو بتاؤں, سنو انشاءاللہ. ساتھ دو گے, میرا ساتھ دو گے, ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی وہ نبی, بولو نا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. آواز نہیں آ رہی, بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. رات کا سناٹا, جیسے ابھی رات کا سناٹا, سچ بتاؤ یہ سب لائٹ نہ ہوتی تو یہاں محلے میں کیا ہوتا؟ سناٹا ہوتا. اندھیرا ہوتا. کوئی کسی کو پہچانتا بھی نہیں, کسی کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا, بس ایسا ہی سناٹا تھا رات کا. ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی. رات کے سناٹے میں ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آواز اللہ سے بولو سبحان اللہ. سبحان پھر اللہ. ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کیا. سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کیا. سبحان اللہ. 3 مرتبہ ہمارے نبی نے اشارہ کیا. 1000 سے زیادہ صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے, فرمانے لگے میرے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی رات کے وقت میں سورج کو آتے ہوئے دیکھا نہیں, دنیا نے ایک ہی مرتبہ دیکھا اور وہ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب آئے, بولو ہمارے نبی جب آئے, اور یہ رجب والا مہینہ کون سا؟ رجب والا. اور اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل جاؤ, جانے میں دیر مت کرنا, میرے مصطفیٰ کو لانے میں دیر مت سبحان کرنا. اللہ سبحان اللہ. اور ہم لوگ تو اللہ کے حکم کو ادھر ادھر کرتے, فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے؟ نہیں. ارے بولو کرتے نہیں. اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ 28ویں پارے میں فرماتے میرا کوئی فرشتہ میری نافرمانی نہیں کرتا, میں جو کہتا ہوں وہ کرنے کے لیے تیار. اللہ فرماتے میرے جبرائیل جاؤ مصطفیٰ کو لے کر آؤ, جانے میں دیر نہ کرنا, مصطفیٰ کو لانے میں بھی دیر نہ کرنا. سبحان اللہ.